أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم هم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واللہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعضکم تم میں سے بعض کو علی بعض دوسروں پر پھر رزق میں فما پس نہیں الذین وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی ہے برادی ایسے کہ وہ دے دیں رزقہم اپنے رزق کو علی ما ملکت ایمانہم ان کو کہ جن کے مالک ہیں ان کے دایات فہم پھر ہو جائیں فی اس میں سوا برابر افبنعمت اللہ کیا اللہ کی نعمتوں کا یجحدون یہ انکار کرتے ہیں۔ آیت کے اندر توحید کا اثبات بیان کیا گیا ہے اور شرک کا ابطال بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ رزق تمہیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ رزق اللہ رب العالمین کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے، اور کھیت و کھلیان مال و مویشی روپے پیسے یہ بھی رزق ہے، اللہ رب العالمین ہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھا دی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے رزق زیادہ دیا ہے، کسی کو اس سے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، تو یہ کسی کے پاس رزق کا زیادہ ہونا، کسی کے پاس کم ہونا، یہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہے۔ اگر لوگ کوشش کریں، جیسے کہ اشتراکی نظام میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سب برابر کے مالدار ہو جائیں، تو لوگوں کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکے گی۔ البتہ لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر بندے کو روزگار کے مواقع میسر کریں، تاکہ جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے پیسے کمانے کی، وہ آسانی کے ساتھ وہ پیسے کما سکے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت لوگوں کو بات کے پر فضیلت دی ہے، کسی کو کس چیز میں فضیلت دی ہے، کسی کو کس چیز میں فضیلت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا ہے، اس کے اندر ان کا امتحان ہے کہ صبر کرتے ہیں یا نہیں، چوریوں چکاروں کی طرف جاتے ہیں یا صبر کرتے ہیں۔ اور کسی کو اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا ہے، تو اس کے اندر اس کا امتحان ہوتا ہے کہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اس میں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ و خیرات دیتا ہے یا نہیں۔ تو سب کو اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے نہیں بنایا، جیسے کہ انبیاء سارے برابر نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہے، اور فرشتے سارے کے سارے برابر نہیں، حضرت جبرائیل امین کا مقام و مرتبہ اور فرشتوں سے زیادہ ہے، کتابیں ساری برابر نہیں ہیں، قرآن مجید عظیم الشان کا مقام و مرتبہ سب کتابوں سے اعلیٰ و بالا ہے، مہینے سارے کے سارے برابر نہیں ہے، رمضان کا اپنا ہی ایک مقام ہے، شہر سارے کے سارے برابر نہیں، مکہ المکرمہ کی اپنی ایک اہمیت ہے، راتیں ساری برابر نہیں ہے، شب قدر کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، صحابہ سارے کے سارے برابر نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اور صحابہ سے زیادہ ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ رزق کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو اس سے زیادہ عطا کیا ہے۔ فما پس نہیں الذین وہ لوگ فضلوا جن کو فضیلت دی گئی برادی ایسے کہ وہ دے دے رزق، ہم اپنا رزق علی ما ملکت ایمانہم ان کو کہ جن کے مالک ہیں ان کے دایات فہم پھر وہ ہو جائیں فی اس میں سوا برابر۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ سمجھایا گیا لوگوں کو، ان لوگوں کو کہ جو شرک کرتے ہیں، اوروں کو اللہ رب العالمین کی خدائی میں شریک سمجھتے ہیں، اور یہ ذہن کے اندر رکھتے ہیں کہ فلاں بھی عالم الغیب ہے، جس طرح اللہ جانتا ہے، فلاں بھی بیٹے عطا کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ بگڑیوں کو بنانے والا ہے، فلاسطی بھی بگڑیوں کو بنانے والی ہے۔ تو خدائی اختیارات کے اندر لوگوں کو یہ شریک کرتے ہیں، تو یہاں پر اس کا ابطال کیا گیا، اس کو باطل قرار دیا گیا ہے اور شرک قرار دیا گیا ہے اس کو، کہ کسی کو اللہ رب العالمین کی خدائی کے اندر شریک کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے بات کو کچھ اس انداز کے اندر سمجھایا کہ بڑی حیرت ہے لوگوں کے اوپر کہ اگر کوئی مالدار ہوتا ہے، بینک بیلنس والا ہوتا ہے، نوکروں چاکروں والا ہوتا ہے، جائیدادوں والا ہوتا ہے، تو وہ تو اس بات کو وہ بالکل بھی گوارا نہیں کرتا کہ اپنا جتنا مال ہے وہ آدھا اپنے نوکر کو غلام کو دے دے اور دونوں برابر ہو جائیں۔ تو جب اس بات کو تم گوارا نہیں کرتے ہو تو بڑی حیرت ہے تمہارے اوپر کہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو خدائی صفات دینا شروع کر دیتے ہو، ان کو خدائی کے اندر شریک کرنا شروع کر دیتے ہو، تو یہ تمہارا فیصلہ ایک بہت ہی برا فیصلہ ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے اندر شریک کر لینا، خدائی میں شریک کر لینا، یہ ایک باطل حبث ہے، شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ افبنعمت اللہ یجحدون کیا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا یہ انکار کرتے ہیں؟ جس طرح
اللہ رب العالمین نے کسی کو پیسے کم دیے، کسی کو اللہ رب العالمین نے زیادہ بھی دیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہے، تو اب دوسروں کو اس کا یہ فضل تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیں اور نہ کہ اس سے پیسوں کو چوری کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ اسی طرح کسی کو اللہ رب العالمین نے نبوت کا فضل دے دیا ہے تو اب لوگوں کو اس کے فضل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے، اگر ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا انکار ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کھیت و کھلیان دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے رزق دیا ہے، اور اگر غیر اللہ کے نام کے اوپر، لات و عزیٰ منات کے نام کے اوپر یہ نظر و نیاز دیتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بیٹے دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ انسان یہ سمجھنے شروع کر لے کہ فلاں ہستی کے، فلاں پیر باباؤں کے طفیل ہمیں یہ دولت مل گئی، ہم مالدار ہو گئے، ہمیں بیٹے مل گئے، تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا انکار ہوگا۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد اقدس ہے کہ بنی آدم کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ میں اس کا خالق ہوں لیکن بندگی اوروں کی کرتا ہے، میں اس کا رازق ہوں لیکن یہ شکر اوروں کا ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کو سیکھنے کی، اس کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ واللہ، اللہ تعالی نے فضیلت دی بعدکم، تم میں سے بعض کو علی بعض دوسروں کی پر پھر رزق کے رزق میں، فما پس نہیں الذین، وہ لوگ فضلوا جن کو فضیلت دی گئی، برادی ایسے کہتے ہیں رزق میں، اپنا رزق، علی ما ملکت ایمانہم، ان کو کہ جن کے مالک ہیں، ان کے دائیں ہاتھ، فہم پھر ہو جائیں فی اس میں سوا برابر، افبنعمت اللہ، کہ اللہ کی نعمتوں کا یہ یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔